السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور محبت کرنے کے جو اصول ہیں، جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، وہ سب کے سب آپ میں پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں۔ سفارش کریں گے، جب اپنے دور بھاگیں گے کوئی قریب نہیں ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ ان دو میں سے جو چاہے پسند کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سفارش کو پسند کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفارش کریں، ہم آپ کو راضی کریں گے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امت بھی جنت میں داخل ہونے سے باقی ہو۔ سب کو جنت میں داخل کروا کے پھر راضی ہوں۔ تو جب ایسی ہستی ہے تو اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے محبت صرف زبان کی نہیں، ہمیں محبت ہے۔ محبت اطاعت سے ہوتی ہے۔ آپ جو ہمارے لیے دین لائے ہیں، اس دین پر ہم عمل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی۔ آپ کی اطاعت کے ساتھ ہی دین پر عمل ہوگا۔ اطاعت سے ہٹ کر کریں گے تو وہ کوئی دین نہیں ہے، خواہ بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اچھی بات، یہ جو بدعات ہیں یہ بظاہر بہت اچھی چیزیں لگتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں ہر حال میں، شادی کے موقع پر ہو، موت کے موقع پر ہو، ہر موقع پر بدعات کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس کا نقصان ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو بہت ہی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، جب تو صبح اٹھے تو تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض نہ ہو، اور جب شام کرے تو تیرے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ ہو کسی کے بارے میں بھی۔
یہ میری سنت ہے. پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک سے اس سے بغض، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس سے حسد. کیسا آپ سمجھاتے ہیں؟ پیار سے پیاری پیاری باتیں سمجھاتے ہیں. اور فرمایا جو سنت لوگوں نے بالکل ترک کر دی ہو اور اس پر کوئی عمل کرے تو اس کے لیے مصائب کھڑے ہو جائیں، دشمنیاں پیدا ہو جائیں، حالانکہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن چھوڑ دی گئی ہے، مٹ گئی ہے، اب نہیں عمل کرتے مثلا. اچھا، تو اس وقت جو آدمی میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 500 شہید کا ثواب ملے گا. مثلا داڑھی مبارک ہے، یہ واجب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو ویسے واجب کا درجہ رکھتی ہے. اور واجب کا ترک جیسے نماز میں واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز دوبارہ کرنا پڑتا ہے. لیکن آج اتنا مشکل نہیں داڑھی رکھنا، اکثر لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن کسی کے گھر میں مشکل ہے، باپ بھی نہیں چاہتا، ماں بھی نہیں چاہتی، بیوی بھی نہیں چاہتی، بچے بھی نہیں چاہتے، فلاں بھی، اپنا دل بھی نہیں چاہتا داڑھی رکھنا، اب اس کے لیے یہ ثواب ملے گا. اب وہ داڑھی مبارک رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو 500 شہید کا ثواب ملے گا. چاند دن اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا، چاند دن زیادہ ہو پڑے مہینے کو لے جائیں تو، لیکن بعد میں کون روز لڑائی کرے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بیوی بھی چپ کر جائے گی، باپ بھی چپ کر جائے گا، سارے چپ کر جائیں گے، اپنا دل بھی ٹھہر جائے گا. تو لیکن ثواب اتنا، ورنہ یہ فسق ہے داڑھی منڈانا، اور یہ ایسا فسق ہے 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، ایسا فسق ہے جو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے. گناہ ہے یہ گناہ 24 گھنٹے کا نماز میں بھی ہو رہا ہے. اللہ تو بہرحال آپ ہمارے شفیع ہیں، سفارش کریں گے. ہمیں اپنا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری سفارش ہو، ورنہ ایسا بھی موقع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے چند لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. آپ فرمائیں گے میری امت کے بندے معلوم ہوتے ہیں تو مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی تو ان کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں لے جاؤ میرے نبی کے پاس، یہ کون ہے اور کیا کرتے تھے؟ فرشتوں نے وہ لے جائیں گے اور کہیں گے یہ آپ کے بعد یہ رسم و رواج اور بدعات اور گناہ کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حدیث کے لفظ ہیں فسوقن فسوقن فسوقن، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ گھسیٹ کے لے جاؤ، میرے اس کی کوئی ذمہ داری. یہ نہ ہو پھر ہم تو یہاں امید رکھیں گے نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور آگے نبی علیہ السلام فرمائے لے جاؤ جہنم میں، تو پھر کیا کریں گے؟ ہمیں تعلق اپنے سے نبی علیہ السلام سے جوڑنا چاہیے. ایک حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 لاکھ آدمی میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا آپ کی امت کے. اور صدیق اکبر کی باتیں ابھی ہو رہی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف اتنے دعا کرے زیادہ ہوں؟
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک لپ بک بھر کے جنت میں داخل کر دیں گے. لپ ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، دونوں مل جائیں تو بک کہتے ہیں اس کو. نبی حضرت صدیق اکبر نے دیکھو نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. ابو بکر میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم اور شفقت کرنے والے. آپ اندازہ نہیں لگاتے، آخری ٹائم ہے، موت کا وقت ہے، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کفن میرا نہیں خرید سکتے، میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے انہیں کو دھو کر مجھے کفن دینا انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں، اور ایک کپڑا اوپر ایک اور ملا دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو کے کہنے لگی اتنا بھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنا نہیں کر سکیں گے، کفن بھی نہیں لے آ سکیں گے. آپ نے فرمایا میں نے کب کہا کہ آپ کفن نہیں لا سکیں گے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کفن کے نئے کپڑے مجھے دینے ہیں میں تو مٹی میں چلا جاؤں گا، آگے میری قسمت. میں کہتا ہوں وہ جو کپڑے میرے کفن کے ہیں کسی غریب امتی کو دے دینا. آپ اندازہ لگائیں نا، یعنی اس وقت بھی اتنا احسان کر. تو یہاں بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ ہو جائے. تو حضرت عمر بھی بیٹھے تو انہوں نے کہا رہنے دے ابو بکر، تیرا میرا لپ تو نہیں ہے، اللہ کا لپ ہے، وہ ایک ہی لپ میں ساری امت کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو آپ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے سچ فرما رہے ہیں حضرت عمر، اللہ کا لپ ہے نا، میرا تیرا لپ تو نہیں ہے. تو یہ ایسے بات سفارش کی اور محبت اور شفقت کی، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. آپ کی سنت پر آدمی فخر کرے، خوشی محسوس کرے، اور اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اور خوش ہو. مخالفت ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو بلکہ اور خوش ہو کہ دین کی خاطر میں جہاد میں وہاں تو نہیں جا سکا، مجھے وہاں جو ہے دشمن کا مقابلے میں وہ لڑائی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، مجھے وہ ثواب مجھے یہاں گھر میں مل رہا ہے. گھر میں سنت اپنانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی بڑے مہربان ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں. نبی علیہ السلام بھی بڑے مہربان. شفیع یاد رکھنا، شفیع غالب کوئی نہیں، سفارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ تو کریں گے، کوئی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا، یہ بھی یاد رکھنا ہے. کوئی کہے کہ میں تو شفیع غالب وہ ہوتا ہے یعنی اپنے بندے کو بس چھڑا لے اور اگلا بندہ مجبور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے نہیں ابو طالب یہ بڑی خدمت کی، آخری وقت میں نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کوشش میں ہیں کہ کم از کم کلمہ ہی پڑھنے میں دعا کرنے والے تو ہو جاؤں، کیونکہ مشرک کی دعا کے لیے دعا استغفار تو جائز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کر رہے تھے. وہ سردار اور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، کہنے لگے ابو جہل وغیرہ، ابو طالب کیا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مرے گا؟ بس یہ تانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں اپنے دادے کے ہی مذہب کے بارے نہیں کلمہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے کر توڑ پہنچا دیں، یہ آپ کا کام نہیں، وہ میرا کام ہے. آپ بے شک کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی قسمت میں نہیں ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ بڑے شفیق، بڑے مہربان۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 آدمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چیخ رہے۔ ایک دنیا جہنم میں تو چیخیں گے، حدیث قرآن پاک میں بات ہے کبھی چیخیں گے، کبھی چپ ساتھ لیں گے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں اپنی معاملت کے لیے۔ بعض دفعہ بالکل بھی ہوشی سی ہو جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، یا شور ڈالتے ہیں پتہ چلے کہ بہت تکلیف پریشانی بھی ہے۔ تو جہنمی لوگ بھی ایسا ہی کریں گے کبھی۔ تو 2 آدمی بہت ہی چیخ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان دونوں کو باہر لے آؤ۔ باہر لے آئیں گے، ہاں جی، کیوں چیخ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بس تکلیف نہیں برداشت ہوتی، بہت جہنم کی تکلیف ہے، اس واسطے ہم چیخ رہے تھے۔ تو ہم یہ چیخ رہے تھے تاکہ آپ مہربانی فرما دیں، رحمت کر کے ہمیں نکال دیں، اور میں میری رحمت یہ دوبارہ جہنم میں چلے جاؤں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تو بھاگ کے دوڑ کے جہنم میں چھلانگ لگا دے گا، اور دوسرا پیچھے بھی دیکھے گا، چلے گا بھی، کھڑا ہو جائے گا، پیچھے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان دونوں کو پھر واپس لاؤ۔ یہ حدیث پاک میں ہم بتا بھائی تو انہیں چھلانگ کیوں لگا دی جہنم میں؟ ابھی چیخ رہا تھا، پھر چھلانگ لگا دی۔ اس نے کہا یا اللہ، میں نے دنیا میں آپ کی کوئی بات نہیں مانی تھی تو جہنم میں جانا پڑا، میں نے سوچا کہ آج مان کر بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اب آپ نے حکم دیا، حالانکہ وہ جگہ اور ہے، ماننا نہ ماننے کا فائدہ نقصان تو یہاں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب میں نے مان کے، آپ کا حکم مان کے میں نے چھلانگ لگا دی۔ ہاں جی، تو پیچھے کیوں دیکھتا تھا؟ پھر آگے جاتا تھا، پیچھے دیکھتا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، اس واسطے کہ آپ مہربان ہیں، ایک دفعہ جہنم سے نکال لیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا دوبارہ نہیں ڈالیں گے، میں پیچھے اس واسطے دیکھتا تھا کس وقت حکم آتا ہے کہ مجھے اس کو جنت میں ڈالو، جہنم میں نہ جائے۔ امید سے، امید ادھر کا اس نے کہا فرما برداری کر کے دیکھی، اس نے کہا امید میرا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے ان دونوں کو جنت میں داخل کر۔ لیکن یاد رکھو یہ کافر مشرک نہیں ہوں گے مومن۔ مومن سے مراد کلمہ پڑھنے کے موحد ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں، کافر مشرک کا ایسے ساتھ نہیں ہوگا، وہ چیخیں چلائیں جو بھی کہیں۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، اللہ کے رسول سے بھی محبت، آپ کے لائے ہوئے دین قرآن پاک سے محبت، ایک ایک مسئلہ دین کا سب محبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا ہے، اس طرح کریں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخری بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔